السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرْدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے آیت نمبر 43-44 یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ابھی دو آیات ابھی آپ کے سامنے جو تلاوت کی گئی ہیں، دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک ایسی قدرت کی کاریگری کے بارے میں بیان فرمایا ہے جن پر اگر ایک انسان، ایک مسلمان غور کرے تو یقینی طور پر ہدایت کے نور کو وہ پا سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے پیش نظر بتلایا تھا، احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور سلف صالحین کی تفسیر کی روشنی میں، کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی نور ہے، جو بھی روشنی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ہم لوگوں کے اندر جو آنکھ ہے، آنکھ کے اندر جو روشنی ہے، یہ بھی رب العالمین کا ہی دیا ہوا ہے، اور دلوں کے اندر جو ہدایت کا نور آتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور مرضی سے ہی آتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہدایت کا نور چاہیے، جو اپنے دل کو بصیرت والا بنانا چاہتا ہے، اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کی کاریگریوں پر غور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کائنات میں بے شمار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقائق اور حقیقت کی جو نشانیاں بکھری پڑی ہیں، ان کے اوپر غور کرے تو ضرور بھی ضرور اس کو ہدایت کا نور مل جائے گا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا، الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے؟ یزجی، ازجا، یزجی، ازجا، جب بادل بالکل اپنے ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے، جب اللہ اس کو پیدا فرماتا ہے اور وہ بالکل ہلکا پھلکا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ آتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وہ اپنی قدرت سے بادل کو چلاتا ہے جبکہ وہ بالکل ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے بادلوں کو چلاتا ہے جبکہ وہ بالکل ہلکا پھلکا ہوتا ہے، بالکل منتشر ہوتا ہے، الگ الگ ٹکڑوں میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کبھی کبھی بادل آسمان میں کبھی وہاں پہ تھوڑا سا ہے، کبھی وہاں پہ تھوڑا سا ہے، کبھی وہاں پہ تھوڑا سا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے جبکہ وہ بالکل ہلکا پھلکا ہوتا ہے، ابھی اپنے بالکل ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے۔ ثم یؤلف بینہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کے جو الگ الگ ٹکڑے منتشر ہوتے ہیں ان تمام کو اکٹھا کرتا ہے۔ یہ سارا جو ہے ایک پروسیس ہے، اور اس کو ہم اور آپ بھی برابر دیکھتے ہیں، لیکن ہم لوگ اتنی گہرائی اور غور سے نہیں دیکھتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانا چاہ رہا ہے اس طرح سے ہم لوگ نہیں دیکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پھر ان بادلوں کے ٹکڑوں کو جو الگ الگ منتشر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جمع کرتا ہے اور سارے بادل اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا، ثم یجعلہ رکاما، پھر انہی بادلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تہ بتہ کر دیتا ہے۔ بادل جو ہوتا ہے بالکل جب گھنا ہو جاتا ہے، بالکل گھنگور ہو جاتا ہے، جب گھمڑ کر کے بادل ایک دوسرے پر آ کر کے چڑھتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ ہوا کر رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے اسی شہر میں بنڈے حلی میں بارش ہو رہی تو ادھر کچھ بھی بارش نہیں ہے کہ نہیں؟ ایسا یہاں پر سٹی میں بارش ہو رہی ہے تو یہاں پہ بارش نہیں ہے، یہاں پہ بارش ہو رہی ہے تو سٹی میں بارش نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے منتشر بادلوں کو اکٹھا فرماتا ہے، پھر بادل ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا، فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اور جب بادل آپس میں بالکل جمع ہو جاتا ہے، اکٹھا ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بادل کے بیچ سے بارش برس رہا ہے۔ برستا ہے کہ نہیں برستا ہے؟ بالکل بادل کے درمیان سے بارش برستا ہے۔ بادل کے بیچ سے جو خلال ہوتا ہے، جو اس کے اندر خلل ہوتا ہے، اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ جو یہاں پر جو خلال ہی ہے، خلال ہی کے بدلے میں خلل ہی پڑھتے تھے، یعنی اس کے بیچ میں جو پھاٹ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے بارش برساتا ہے۔ یہاں تک تو بات بالکل کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ جب بادل برستا ہے تو لوگوں کے دلوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے،
یہ بھی معلوم ہے کہ جب بادل نہیں برستا ہے تو لوگ بڑا مایوس ہوتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، بڑی گرمی ہے، کھیتی کا کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، ایسے کیا ہوگا، ایسے کیا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا فرمایا ہے اس کے اندر اگر فائدہ ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، کبھی کبھی اس سے نقصان بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو آگے فرمایا۔ دیکھیے یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ الم تری ان اللہ یزجی سحابا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہلکے پھلکے بادلوں کو چلاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر منتشر بادلوں کو اکٹھا کرتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان بادلوں کو تہ بتہ کرتا ہے، فتر الودق یخرج من خلالہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے خلل میں سے، اس کے بیچ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو برساتا ہے۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر اور امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر عبید بن عمیر اللیثی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہوا کو بھیجتا ہے جو زمین سے دھول دھکڑ کو اڑاتا ہے، جس کو کہتے ہیں جھاڑو دینا۔ پہلے اللہ ایسی ہوا کو بھیجتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہوا کو بھیجتا ہے جو بادل کو اوپر اٹھاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بہترین ہوا کو بھیجتا ہے جو بادلوں کو جمع کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بارآور ہوا کو بھیجتا ہے جس سے بارش ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمپلیٹ پروسیس بتلایا جس کو سب لوگ دیکھتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے بھی ہیں، اس پر غور فکر بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرْدٍ، اور وہ آسمانوں سے ان اولوں کے پہاڑوں کو جو اس میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے ان اولوں کے پہاڑوں میں جو اس میں ہے اولے برسا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے اس میں اولے برساتا ہے۔ اب دیکھیں کبھی کبھی اولے کا ٹکڑا کبھی اتنا بڑا کبھی اتنا بڑا بھی لوگوں نے برستے ہوئے دیکھا ہے، پہاڑ سے جو برف کا جو پتھر ہوتا ہے لوگوں نے برستے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے بھی اپنی تفسیروں کے اندر واضح کیا ہے، اور سائنسی اعتبار سے، سائنٹیفک اعتبار سے بھی لوگوں نے، اہل علم نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے جو بھاپ زمین پہ ہوتا ہے، پانی سے سوکھ کر کے جو بھاپ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اس بھاپ کو اٹھاتا ہے اور وہ بادلوں کے اندر جاتا ہے تو کبھی کبھی اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو پانی کا جو بھاپ ہوتا ہے وہ پانی کی شکل میں نہیں بلکہ برف کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، پہاڑ کی شکل میں، جو آسمان میں ہی پہاڑ بن جاتا ہے۔ وہ جو بھاپ ہوتا ہے کبھی کبھی سردی کے ڈگری میں آنے کی وجہ سے، سرد خطے میں آنے کی وجہ سے، وہ جو بھاپ ہوتا ہے جس کو پانی بننا چاہیے وہی پانی برف بن جاتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برساتا ہے تو اولوں کی شکل میں برساتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ان اولوں سے بچا لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ان اولوں سے اس پر عذاب بھیج دیتا ہے۔ یعنی وہ بارش جو بارش کا پانی انسان کے لیے زندگی ہے، وہ بارش جس کے اندر انسانوں کے لیے اور تمام چیزوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے حیات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بارش کے پانی کو اولوں میں تبدیل فرما کر کے لوگوں کے لیے نقصان دہ بنا دیتا ہے۔ وہی اولا جب کھیتیوں پر گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ وہی اولا جب انسانوں کے جسم پر گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان زخمی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھی کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آسمانوں سے، ان پہاڑوں میں جو اس میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اولے برسا دیتا ہے، اور وہ اولا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جدھر اللہ چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے، وہاں پر جا کر کے گرتا ہے تو جان مال کی چھتی ہوتی ہے اور نقصان ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا یکاد سنا برقہ یذھب بالابصار، اور قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی روشنی کو لے جائے۔ ابھی جو بھاپ ہوتا ہے نا، جب خشک اور منجمد بادلوں سے ٹکراتا ہے تو وہیں پر بجلی کی کڑک پیدا ہوتی ہے۔ دیکھا ہے نا بجلی کی کڑک، جو بھاپ ہوتا ہے، بھاپ کا پانی جب اوپر اٹھتا ہے اور وہ جا کر کے منجمد اور خشک بادلوں سے ٹکراتا ہے تو وہاں پر بجلی کی کڑک پیدا ہوتی ہے، اور وہ جو بجلی کی کڑک پیدا ہوتی ہے کبھی کبھی اللہ کے حکم سے زمین پر گر کر کے زمین کے بہت ساری چیزوں کو جلا کر کے خاکستر کر دیتی ہے، کبھی کبھی انسان پر گر جاتا ہے، کبھی کبھی جانوروں پر گر جاتا ہے، اور اگر اس بجلی کو لگاتار دیکھتے رہے تو آنکھوں کی روشنی کو بھی وہ کھینچ سکتا ہے۔
گویا اسی پانی میں آگ بھی ہے اور بجلی بھی ہے جو اللہ نے پیدا فرمایا، جو اللہ کے حکم سے فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے اور نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش برستا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم صیبا نافعا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کو ہمارے لیے نفع بخش بنا، کیونکہ بارش تو دیکھنے میں بظاہر پانی گر رہا ہے لیکن اس کے اندر خطرے کا بھی مسئلہ ہے۔ اولا اگر گر گیا تو کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، اگر بجلی گر گیا تو زمین جل کر کے خاکستر ہو جائے گا۔ لہذا انسانوں کو بہت زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ بارش برستا ہے جس سے انسان بھی فائدہ اٹھاتا ہے، جاندار بھی فائدہ اٹھاتا ہے، جانور بھی فائدہ اٹھاتا ہے، زمین بھی ہرے پڑے ہوتے ہیں، کھیتیوں کے اندر جو ہے نمو اور ہریالی آتی ہے، انسان کے غلے کی اپج میں بڑھوتری ہوتی ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہلو کو ہٹا کر کے دوسرا پہلو لے آئے تو انسانوں کو کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فَيُصِيبُ مَن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَضْرِبُ بِالْأَبْصَارِ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کو خیر دینے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ تعالیٰ رات کو دن میں بدلتا رہتا ہے اور دن کو رات میں بدلتا رہتا ہے۔ ابھی دن اور رات کا آنا جانا بھی موسم سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ سردی کے موسم میں رات کیا ہو جاتا ہے؟ چھوٹی ہو جاتی ہے۔ گرمی کے موسم میں رات کیا ہو جاتا ہے؟ بڑی ہو جاتی ہے۔ گرمی کے موسم میں رات چھوٹی ہو جاتی ہے، سردی کے موسم میں رات بڑی ہو جاتی ہے۔ گرمی کے موسم میں دن بڑا ہو جاتا ہے، سردی کے موسم میں رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اہل بصارت کے لیے، جن لوگوں کے پاس آنکھ ہے، دل والی آنکھ تو سبھی کے پاس ہے، آنکھ تو سبھی کے پاس ہے، لیکن دل والا آنکھ جو ہے وہ سبھی کے پاس نہیں ہے۔ جو لوگ اہل بصارت ہیں، جو لوگ بصیرت والے ہیں، جب ان چیزوں میں غور کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو خیر سے نواز رہا ہے، یقینی طور پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم لوگوں پر بڑی مہربانی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا آگے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورۃ النساء، سورہ آل عمران آیت نمبر 190 میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کی تبدیلی میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے، سبوں کے لیے نہیں۔ عقل والے جب غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ بارش برس رہا ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس سے فائدہ ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، دن اور رات کی جو تبدیلی ہو رہی ہے یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم تمام کو اللہ پر پختگی کے ساتھ ایمان لانا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔